طرف دیکھیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ہم لوگ اس وقت مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علاقے میں کھڑے ہیں جس کو قباء کہا جاتا ہے. اس علاقے کا نام ہے قباء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے تشریف لائے مدینہ تو یہیں آ کر کے ٹھہرے تھے, یہیں آ کر کے رکے تھے. یہاں جب رکے تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ یہاں ایک مسجد کی تعمیر کی جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید کیا اور مسجد بنانے کا انتظام کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے مل کر اس مسجد کی تعمیر کیا جس کو مسجد قباء کہا جاتا ہے. مسجد قباء کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس محلے کا نام قباء ہے. تو اس محلے کی مسجد ہے تو اس لیے اس کو محلے کی مسجد کے نام سے اس کو مسجد قباء کہا جاتا ہے. مسجد قباء. اب دیکھیے یہاں پہ ہم کو ایک سبق ملتا ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہ اور یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی موقع ملا ہے مسجد بنانے کا تو مدینہ میں آ کر کے سب سے پہلے اس مسجد کو بنایا ہے جس کو مسجد قباء کہتے ہیں. اور یہ مسجد آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کا مرکز ہے, دین کی تعلیم کا بھی مرکز ہے اور اللہ کی عبادت کا بھی مرکز ہے. تو مسجد میں وہ کام کرنا چاہیے جو اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے. اس میں ایک سبق ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے کہ کسی بھی مسلمان کو موقع ملے تو مسجد بنانا چاہیے, مسجد بنانے میں حصہ ڈالنا چاہیے, مسجد بنانے کی فکر کرنی چاہیے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد بنایا ہے اور صحابہ کرام نے بھی ساتھ دیا ہے مسجد بنانے میں. اور اس کے بعد مسجد قباء کے بعد جو دوسری مسجد کون سی بنی ہے؟ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو مسجد نبوی کہتے ہیں. مسجد قباء کے بعد وہ مسجد بنائی گئی ہے. تو دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد بنایا, صحابہ کرام نے بھی ساتھ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ مثلہ بیتا فی الجنہ. بخاری اور حدیث میں یہ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان اگر کوئی مسجد بناتا ہے اور مقصد اس کا اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ رب العالمین سے اجر لینا ہے, ثواب لینا ہے, کیونکہ اللہ کا گھر ہے, لوگوں کو دکھانا نہیں ہے, لوگوں میں نام کمانا نہیں ہے, لوگوں میں دنیاوی کوئی فائدہ حاصل کرنا نہیں ہے مسجد بنانے کا مقصد, بلکہ صرف کیا ہے مقصد کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے. اللہ کا گھر ہے, اللہ راضی ہو جائے, اللہ رب العالمین اجر اور ثواب عطا فرمائے. اگر یہ مقصد ہے یبتغی بہا وجہ اللہ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اور اس کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. دنیا میں کوئی مسلمان اللہ کے لیے گھر بناتا ہے یعنی مسجد بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو کیا دے گا؟ جنت میں گھر دے گا. دیکھیے ڈبل فائدہ ہے. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ مسجد کے بنانے کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو گھر دے گا, اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مسجد جب تک دنیا میں رہے گی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے, صدقہ جاریہ ہے. کیونکہ جو لوگ بھی نماز پڑھیں گے, جو لوگ بھی قرآن پڑھیں گے, جو لوگ بھی دعائیں پڑھیں گے, جو لوگ بھی عبادت کریں گے اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کریں گے مسجد میں, اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ جس نے مسجد بنانے میں حصہ ڈالا ہے. تو ایک تو صدقہ جاریہ بن جائے گا مسجد بنانے سے, اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا کہ اس کو اللہ تعالیٰ مسجد بنانے کے بدلے میں جنت میں اس کے لیے اللہ گھر بنا دے گا. تو مسجد بنانے کا کتنا بڑا ثواب ہے, کتنی بڑی فضیلت ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ مسجد بنانے میں حصہ ڈالنا چاہیے. کسی کو پیسہ دیا ہے تو مسجد بنانا چاہیے, اور اس کا مقصد یہ ہو کہ اللہ کا گھر ہے اللہ کی عبادت کے لیے, اور اس کا مقصد یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے, اور اس کا مقصد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد بنانے کے بدلے میں اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں گھر دے. اچھا کسی کو اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ پوری مسجد بنا سکے تو جتنا حصہ ڈال سکتا ہے اللہ کے گھر میں بنانے میں, جتنا حصہ ڈال سکتا ہے, جتنا بھی وہ دے سکتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے اجر دے گا, ثواب دے گا. تو اس لیے دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں اللہ رب العالمین کے گھر کے بنانے میں, مسجد کے بنانے میں فکر کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, حصہ ڈالنا چاہیے.
یہاں پہ ایک سبق اور ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے مسجد بنائی ہے، مسجد بنانے میں حصہ ڈالا ہے، مسجد بنانے کے لیے فکر کیا ہے، لیکن کوئی درگاہ اور دربار مزار نہیں بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ مکہ مکرمہ میں کوئی درگاہ دربار بنایا ہو یا مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی درگاہ اور دربار بنایا ہو۔ درگاہ دربار قبروں کے اوپر جو عمارت بناتے ہیں، بلڈنگ بناتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ مسجد بنانا ثابت ہے، مسجد بنانے کی فضیلت بتائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن کوئی درگاہ اور دربار مزار نہ تو خود بنایا ہے اور نہ ہی بنانے کا حکم دیا ہے، بلکہ منع کیا ہے کہ قبروں پہ عمارت بنائی جائے یا کوئی تختی لگائی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے اوپر لا یکتب علیہ، کوئی بورڈ نہیں لگانا ہے، کوئی کتبہ نہیں لگانا ہے، کوئی تختی نہیں لگانا ہے کہ یہ فلاں صاحب کی قبر ہے۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور دوسرا یہ بھی منع کیا لا یبنى علیہ، قبر پر عمارت نہیں بنائی جائے، کیونکہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع بھی فرمایا کہ قبر پہ کوئی تختی لگائی جائے یا کوئی عمارت بنائی جائے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ درگاہ دربار مزار بنانے میں نہ پیسہ لگائے، نہ حصہ ڈالے، اور نہ ہی ایسے لوگوں کی تائید کرے، لیکن اگر مسجد بنانے میں کسی کو موقع ملتا ہے تو مسجد بنائے، مسجد کوئی بنا رہا ہے تو اس میں حصہ ڈالے اور مسجد بنانے میں لوگوں کا ساتھ دے، تاکہ اس کو اجر ملے، ثواب ملے۔ ہر مسلمان کو جہاں بھی رہے اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ جو کچھ بھی فرمایا اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کرنا چاہیے، اور جس سے منع کیا ہے اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اللہ اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔